اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسائل الصوم الواجب ينقسم الى مضيق وهو رمضان وقضاؤه والنذر والاعتکاف. صحیح ہے. روزے کی دو قسمیں ہوتی ہیں مولانا. ایک مضیق. مضیق کس کو کہتے ہیں مولانا؟ ضیق جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ تن. جیسے وہ ہوا رمضان، ماہ رمضان. مجھے ہی بتائیے، ماہ رمضان کا روزہ شعبان میں رکھ سکتے ہیں ہم؟ شعبان نہیں. آپ کو کس میں رکھنا ہے؟ رمضان میں. تو جس کا وقت کیا ہے مولانا؟ معین. جس کا وقت معین ہے اس کو مضیق کہیں گے، جیسے رمضان کا روزہ. وقضاؤہ، اور اس کی قضا. رمضان کی قضا مانے مولانا آنے والے رمضان سے پہلے رکھنا واجب ہے. یہ مسئلہ معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ اس رمضان 2025 میں جو رمضان آ رہا ہے، اگر اس میں کوئی روزہ چھوٹ جائے تو 2026 کے رمضان سے پہلے رکھنا واجب ہے. اگر آپ نے نہیں رکھا اور دوسرا رمضان آ گیا، رمضان کے بعد جب اس 2025 کے روزے کی قضا کریں گی 2026 کے رمضان کے بعد، تو پھر آپ کو روزے کے ساتھ ساتھ ایک مدت عام صحیح نا دینا ہوگا. یہ قانون ہے. والنذر والاعتکاف، اسی طرح اعتکاف کا روزہ بھی مولانا جب آپ اعتکاف میں بیٹھیں گے تبھی آپ کو رکھنا ہے. والنذر، اور اسی طرح نذر کا روزہ. صحیح نا. والقسم الثانی مخیر، دوسرا مخیر ہے. وَهُوَ صَوْمُ كَفَّارَةِ أَذَى حَلْقِ الرَّأْسِ. کیا معنی ہوتا ہے مولانا؟ وَهُوَ صَوْمُ كَفَّارَةِ أَذَى حَلْقِ الرَّأْسِ، یعنی جو حج کا احرام باندھ لے، حج کا احرام باندھ لینے کے بعد اپنے سر کا موڑنا جائز نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ حلق کرنا یعنی موڑنا. لیکن اگر اس کے سر میں کوئی مرض ہو جائے، تھوڑے پھن سے کچھ ایسا نکل آیا اس طریقے سے کہ جب تک اگر سر موڑا نہ جائے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تب اس کے سر کا موڑنا اس کے لیے جائز ہے. اور اگر وہ سر کو موڑ لے تو اس پر 3 چیزیں اسے دینی ہوں گی مولانا. 3 دن روزہ، یا 10 مسکین کو کھانا کھلانا، یا 1 بکری ذبح کرنا. تو اس میں اختیار ہے کہ نہیں آپ کو؟ مضیق مولانا یہ بھی کہہ سکتے ہیں جس میں صرف اور صرف روزہ ہی ہے، روزے کے علاوہ کچھ اور نہیں. مخیر جس میں دوسرا اختیار موجود ہے. سمجھ میں آئی بات؟ دیکھیں مولانا حاجی کی صاحب ہے جی. بتائیے کیا چیز؟ کفارہ دوبارہ بتائیے. کفارہ 3 روزے، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا 1 بکری ذبح کرنا. دیکھیں حاجی کے لیے مستحب ہے کہ ذی القعدہ سے اپنے بال نہ کاٹے. داڑھی کے، سر کے بالوں کو ویسے ہی چھوڑ دے. کب سے؟ ذی القعدہ سے. پھر 10 ذی الحجہ کو جب انسان کی قربانی رمی جمرہ عقبہ ہو جائے، قربانی ہو جائے، تب حلق کرنا ہے، داڑھی وغیرہ بنانی ہے. صحیح نا. اور اگر احرام آپ نے باندھ لیا 7 تاریخ کو، 7 کو احرام باندھ لیا، 7 کو احرام باندھنے کے بعد آپ کے چونکہ احرام کی حالت میں نہ آپ کے بدن سے خون نکل سکتا ہے، نہ ایک بال ٹوٹ سکتا ہے، نہ آپ کو آئینہ دیکھنا ہے نا. یہ سب احرام کے محرمات میں سے ہیں. نہ آپ آئینہ دیکھیں گے، نہ زینت کریں گے، نہ خوشبو لگائیں گے، نہ کنگھا کریں گے، ہے نا. تو کوئی نہیں ہونا چاہیے. ایسے میں اگر کوئی اپنے سر کا بال موڑ دے، موڑنا پڑ گیا، سر میں پڑیا پھنسی ہو گئی، موڑنا پڑا، کیا کرے؟
پھر اس کا کرنا پڑے گا 3 روزے. ہاں ہمارے یہاں حج میں جو خواتین تھی وہ پوچھ رہی تھی مولانا احرام میں پان مسالہ کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے؟ ہم نے کہا ان کو کیا ضرورت پڑی ہے. سب سے زیادہ گجراتیوں کو اسی کی ٹینشن رہتی ہے ماوا کھا سکتے ہیں کہ نہیں. خوشبو کیا ہے جائز نہیں ہے. ہم نے کہا بھائی احتیاط کرے نا کیا ضرورت ہے شک والے کام کرنا. 4-5 دن کا مسئلہ ہے. 4-5 دن آپ اپنے نفس پہ کیا رکھیں ہیں قابو. چلیے دیکھیے سمجھ میں آیا مولانا. اگر کوئی ہوا صوم کفارت اذا حلق الراس یعنی وہ روزہ کہ جو سر کے موڑنے کی وجہ سے کفارے کے طور پر واجب ہوتا ہے. کیا ہے کفارہ مولانا؟ 3 روزہ یا 10 مسکین کو کھانا کھلانا یا 1 بکری کا ذبح کرنا. وکفارۃ رمضان کیا ہے مولانا کفارۃ رمضان؟ رمضان کے کفارہ بھی مخیر ہے کہ اگر کسی انسان نے عمدن روزے میں رمضان میں افطار کیا تو اس پر قضا بھی واجب ہے کفارہ بھی واجب ہے. اور کفارہ کیا ہے؟ 1 غلام کا آزاد کرنا یا 2 مہینے لگاتار روزہ رکھنا اور 7 مسکینوں کو کھانا کھلانا. تو یہ مخیر ہے نا مولانا. یا تو 60 مسکین کو کھانا کھلا لیں یا 2 مہینے لگاتار روزہ رکھ لیں اور یا کیا کریں 1 غلام آزاد کرتے ہیں. تو یہ مخیر ہو گیا. ہاں مضیق جس میں وہی رکھنا ہے آپ کو روزہ ہی رکھنا ہے اس میں کوئی اور چانس نہیں ہے. ہاں یعنی جیسے رمضان ہے مولانا رمضان میں آپ روزہ ہی رکھ سکتے ہیں. روزے کے علاوہ کچھ اور نہیں دے سکتے کہ دے کے پیسہ روپیہ دے کے کام کرا لیں آپ. نہیں قضا میں روزہ ہی آپ کو رکھنا ہے. روزے کے علاوہ اور آپ کو پرمیشن نہیں ہے کہ 4 لوگوں کو کھانا کھلا دیا تو آپ کا روزہ ہو جائے گا. نہیں آپ کو روزہ ہی رکھنا ہے. نظر مانی کہ میں روزہ رکھوں گا تو آپ کو روزہ ہی رکھنا ہے کچھ اور نہیں کر سکتے. اسی طرح اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو آپ کو روزہ ہی رکھنا ہے. لیکن یہاں پہ آپ کو کیا ہے مخیر ہے. کب؟ جب سر موڑ رہے ہیں حالت احرام میں یا رمضان کا کفارہ ہے. تو رمضان کا کفارہ کیا ہے مولانا؟ اگر کوئی روزے کو باطل کرے غلام آزاد یا 2 مہینے لگاتار روزہ یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. وجزاء الصید مولانا حالت احرام میں شکار کرنا. اگر کوئی شکار کر لے حالت احرام میں تو اس پر کیا ہے مولانا؟ صحیح ہے روزہ یا روزے کے علاوہ کوئی دوسری چیز انشاءاللہ آپ کو بتائی جائے گی کتاب حج میں کہ اگر کوئی شکار کر رہا ہے تو شکار کی صورت میں آپ پر کیا کیا واجب ہو سکتا ہے نا. وجزاء الصید چونکہ پورے مسائل ہیں کہ حالت احرام میں ہیں حرم میں ہیں کہ حل میں ہیں. صحیح نا. حدود حرم کافی لمبے ہیں بہت بڑا ایریا ہے حدود حرم کا. تقریباً 90 کلومیٹر کے آس پاس حدود حرم کہلاتا ہے. وَمُرَتَّبٌ اور مرتب ہوتا ہے. مرتب معلوم کس کو کہتے ہیں مولانا؟ ترتیب کیسی ترتیب ہوتی ہے یہ بات یہ نہیں تب یہ نہیں سمجھے. جیسے روزے کے رمضان کے روزے کی قضا میں یا تو غلام آزاد کرے یا 60 روزے رکھے یا 60 تینوں میں سے کوئی ایک کر سکتا ہے. مرتب اس کو کہیں گے جہاں یہ نہیں تو یہ. سمجھ میں آیا نا؟ ہاں جیسے ہم نے کہا تھا اس میں قربانی والے مسئلے میں اگر قربانی نہ ملے تو اس کے بدلے یہ کر لے تو اس کو مرتب کہیں گے جس میں ترتیب ہو. جیسے دیکھیے وَهُوَ صَوْمُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ. یمین جانتے ہیں مولانا؟ قسم کو کہتے ہیں. اگر کوئی قسم کھائے اور اس قسم کی مخالفت کرے اس پر واجب ہے کہ غلام آزاد کرے یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا انہیں لباس پہنائے. اگر یہ سب کرنا اس کے لیے انجام نہ ہو ممکن نہ ہو تو 3 دن لگاتار روزہ رکھے. ایسے کتنے لوگ ہمارے سماج میں پائے جاتے ہیں جو گٹکا بیڑی چھوڑنے کے لیے کئی بار قسم کھاتے ہیں اور اس قسم کو کیا کر دیتے ہیں
توڑ دیتے ہیں. تو کہا اگر کوئی قسم کھا رہا ہے تو قسم کھا کر کیا اگر اس کی مخالفت کرے تو یا تو غلام آزاد کرے یا 10 مسکین کو کھانا کھلائے یا ان کو لباس پہنائے. اگر یہ سب نہ کر سکے تو 3 دن. ہاں یہ روزہ پہلے نہیں رکھ سکتا مولانا, پہلے اس کو اس میں سے غلام آزاد کرنا 10 مسکین کو یا ان کو لباس. ٹھیک ہے. اور اگر کیا ہے مولانا اس کی اگر یہ سب ناممکن ہو تب اس کو کیا کرنا ہے 3 دن روزہ رکھنا ہے. روزہ رکھنا ہے. وقتل الخطا, قتل الخطا سے مراد کیا ہے مولانا؟ قتل الخطا جانتے ہیں کہ اگر کوئی قاتل مولانا صحیح ہے مار رہا ہو, جسے آپ نے نشانہ لیا ہے ہرن کا, صحیح نا, تیر چلایا بندوق چلائی ہرن پہ یا کسی جانور پہ نیل گائے پہ, وہ جا کر غلطی سے لگ گئی کس کو؟ انسان کو. انسان کو آپ نے مارنا نہیں چاہا, غلطی سے وہ مر گیا, تو اس پر ضروری ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے. اگر یہ غلام آزاد نہیں کر سکتا تو 2 مہینہ لگاتار روزہ رکھے, اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. یہ قتل الخطا, غلطی سے اگر کوئی قتل ہو جائے تو اس کا ہے. والظہار, ظہار جانتے ہو نا, جس سے بیوی حرام ہو جاتی ہے, اپنی بیوی کو ماں کے مشابہ بتا دینا, صحیح ہے نا, جس سے زوجہ کیا ہو جاتی ہے اپنے شوہر پر حرام ہو جاتی ہے. جیسے اگر کوئی انسان اپنی زوجہ سے کہے ظہرک علیہ کظہر امی, یعنی تمہاری کمر تمہاری پیٹھ کس کی مانند ہے؟ ہماری ماں کی مانند ہے. صحیح ہے. تو اس کے ساتھ اس کے لیے جمع کرنا کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا, جیسے اپنی ماں کے ساتھ جمع کرنا حرام ہے. اگر یہ کہہ دے اور اس کے بعد اگر وہ چاہے کہ اس کے ساتھ ریلیشن بنائے تو ریلیشن سے پہلے اس پر واجب ہے کہ جو قتل خطا پر واجب ہے. قتل خطا پر کیا واجب تھا مولانا؟ ہاں نہیں, ایک غلام آزاد, اگر وہ ممکن نہ ہو تو 2 مہینہ لگاتار روزہ, اگر وہ ممکن نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. وَدَمُ الْحَدْيِ, صحیح نا, دم الحدی سے کیا مراد ہے مولانا؟ دم الحدی یعنی حاجی پر حج تمتع میں واجب ہے ابتداءً کہ وہ کیا کرے مولانا؟ قربانی کرے. اگر ممکن نہ ہو تو 3 روزے حج میں اور 7 روزے کہاں رکھے؟ پلٹنے کے بعد. وَكَفَّارَةُ قَضَاءِ رَمَضَانَ, صحیح ہے, وہ کفارۃ قضاء رمضان, رمضان کے قضا کا کفارہ. رمضان کے قضا کا کفارہ کیا ہے مولانا؟ یعنی زوال کے بعد اگر افطار کر لیں آپ, قضا روزہ رکھا آپ نے اور زوال کے بعد آپ نے افطار کر لیا, بھائی زوال سے پہلے تو آپ کو اختیار ہے, زوال کے بعد اگر افطار کیا تو اگر کوئی رمضان کے روزے میں رمضان کے قضا روزہ رکھے اور ظہر کے بعد افطار کر رہا ہے عمدن, تو اس پر واجب ہے کہ 10 مسکین کو کھانا کھلائے. اگر وہ ممکن نہ کر پائے تو پھر 3 لگاتار روزہ رکھے. صحیح ہے, 3 دن لگاتار روزہ رکھے. یہ میں امید ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہو گیا ہوگا, آپ کو واضح ہو گیا ہوگا. 2 مسئلے بچتے ہیں انشاءاللہ, جنہیں آج ہی لے لینا تھا لیکن کسی وجہ سے نہیں ہو پایا, اسے کل لیں گے. والحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.